سوات کے مدرسے میں ہونے والے واقعے کی جس قدر مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس میں قاتل کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہو سکیں، اور ایسے واقعات مدرسے میں ہوں یا اسکول میں، کالج میں ہوں یا کسی اور جگہ پر، ہر طرح سے قابل مذمت ہیں۔ لیکن یہاں اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ سب ایک جیسے نہیں، بلکہ اکثر مدارس میں انتہائی محبت و شفقت کا درس دیا جاتا ہے۔ زیر نظر تصویر میں موجود استاذ القراء محترم حضرت قاری عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو کہ نہ صرف طلباء کے لیے مشفق و مہربان ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی ان کی شفقت سے محروم نہیں رہ سکتی۔ کچھ عرصہ قبل جب حضرت استاذ القراء اپنی درسگاہ میں تشریف لائے بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو ان کی مسند پر ایک بلی براجمان تھی اور مزے سے سو رہی تھی۔ حضرت استاد محترم نے اسے جگانا گوارا نہ کیا بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ! لائیے اگر ایسی مثال کہیں ملتی ہے تو۔ محترم قاری صاحب سے ہزاروں طلباء نے حفظ کیا، لیکن انہوں نے سب کو بغیر مار پیٹ کے ایسی محبت و شفقت سے پڑھایا کہ آج تک ان کے شاگرد ان سے احترام عقیدت کا رشتہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن میں اساتذہ اکرام انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ بچوں کو تعلیمی تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ایسے اساتذہ اکرام ہیں کہ وہ تہجد میں اٹھ کر بچوں کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے ان کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دین اور دنیا کی خیریں اور بھلائیاں مانگتے ہیں، اور اپنی زندگیاں دن اور رات بچوں کی تربیت کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا را کسی پروپوگنڈے کا حصہ مت بنیے۔ جہاں کوئی غلط کر رہا ہے اسے غلط ضرور کہیے، اور جو کوئی جرم کر رہا ہے اسے مجرم ضرور کہیے، اور اس کے جرم کی سزا اسے ضرور دیجیے، لیکن کسی ایک فرد کی وجہ سے تمام مدارس دینیہ کو مورد الزام ٹھہرا کر ان کے اوپر طعن و تشنیع مت کیجیے اور اپنے بغض کو ظاہر مت کیجیے۔ اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگیے اور دعا کیجیے کہ یہ مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، اللہ تعالیٰ تا قیامت انہیں شاد و آباد رکھے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں تک دین اسی طرح پہنچ سکے جیسے اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس دینیہ کی اور ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوئی بھی ایسا جملہ مدارس کے خلاف بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنے کی توفیق دے کہ کہیں اس جملے کی وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارے اعمال سب ضائع نہ ہو جائیں۔ اس لیے کسی ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے یا کسی ایک فرد کے جرم کی وجہ سے پورے سسٹم کو غلط ٹھہرانا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے جس نے جو غلط کیا، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ مجرم ہے، اسے ضرور سزا دینی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے پورے ادارے کو یا پورے سسٹم کو جو اپنی طرف سے پوری ذمہ داری نبھا رہا ہے اور اپنا حق ادا کر رہا ہے، اسے کسی بھی طرح مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ البتہ جہاں جس سسٹم میں کمزوریاں ہیں انہیں ضرور دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسی کالی بھیڑوں کو جو کسی بھی ادارے کے لیے بدنما داغ ہیں انہیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے ان پاکیزہ جگہوں کو پاک کرنا چاہیے، اور جو لوگ غیر تربیت یافتہ ہیں ان کی تربیت کر کے اداروں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کو آڑ بنا کر مدارس دینیہ کے ساتھ بغض و عناد نہ جھاڑا جائے، بلکہ مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے اور مجرم کو مجرم سمجھا جائے۔ وہ لوگ جو محبت و شفقت کے ساتھ نبوی طریقہ تعلیم کی روشنی میں تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، ان کے بے داغ دامن کو داغدار نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلتے ہوئے ایمان والی موت نصیب فرمائے، اور بچوں کی
بہتر تربیت کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کے ادب و احترام کی، چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔